السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز مسلمان بہن بھائیوں، اللہ پاک کی توفیق سے الحمدللہ میں اپنے یوٹیوب چینل پر پہلی قرآن پاک سکھلانے کی ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرا یہ قرآن پاک سکھانا اور آپ کا سیکھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس قرآن پاک کو جو سیکھنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صبح نماز کے بعد ایک کمرے میں بیٹھ کر میری اس ویڈیو کو چلائیں۔ جس طرح میں پڑھوں کوئی آیت آپ بھی اسی طرح پڑھیں، تو انشاءاللہ بہت جلد اگر آپ کی قرآن پاک میں کچھ غلطیاں ہیں تو بہت جلد درست ہو جائیں گی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اس ویڈیو کو سیکھنے سے پہلے میں نے 4 ویڈیوز پہلے اپلوڈ کی ہیں، جس کے اندر میں نے نورانی قاعدہ سکھلایا ہے۔ اس میں میں نے مخارج سکھلائے ہیں کہ الف کہاں سے نکلتا ہے، با تا ثا جیم یہ کہاں سے نکلتے ہیں۔ انشاءاللہ ان ویڈیوز کا لنک میں ڈسکرپشن میں سینڈ کر دوں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو سے پہلے وہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ 29 حروف ہیں، ان کا سیکھنا لازم ہے۔ پورے قرآن پاک ان 29 حروف سے بنا ہے، الف با تا ثا جیم سے بنا ہے۔ تمام مسلمان بہن بھائیوں سے جو میری اس وقت ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے وہ ویڈیوز دیکھیں۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ قرآن پاک حفظ کرنا چاہتے ہیں یا آپ چند صورتیں یاد کرنا چاہتے ہیں، آپ کا شوق ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مغرب کے بعد ایک علیحدہ کمرے میں بیٹھ کر میری اس ویڈیو کو چلائیں۔ میں جو آیت پڑھوں آپ بھی وہ آیت پڑھیں، اس کے بعد آپ اسے 7-8 بار دہرائیں۔ ایک ایک لفظ کو بیٹھ کے یاد کریں۔ ایک پہلے لفظ یاد کیا، پھر دوسرا یاد کیا، مثال کے طور پہ قل، پہلے قل کو یاد کریں، پھر اعوذ، اس طرح یاد کریں کہ میرے ذہن میں یہ چیز بیٹھ جائے کہ یہ جو قل ہے یہ قاف ہے، قاف کے اوپر پیش ہے، آگے لام ساکن ہے، آگے جو اعوذ ہے اس میں حمزہ ہے، حمزہ کے بعد عین ہے، حمزہ کے اوپر زبر ہے، عین کے اوپر پیش ہے، واو ساکن ہے۔ اس طریقے سے یاد کریں کہ وہ ذہن نشین ہو جائیں کہ لفظ کیا ہے، لفظ کے اوپر کیا ہے، لفظ کے نیچے کیا ہے، لفظ ساکن ہے۔ تو جب ایک آیت یاد ہو جائے تو پھر دوسری آیت یاد کریں، تب پھر تیسری یاد کریں، پھر جب 3 آیتیں یاد ہو جائیں تینوں آیتوں کو ملا کے پیچھے سے دہرائیں، مزبانی یاد کریں۔ تو صبح اٹھ کر اس سبق کو 3 یا 4 یا 5 بار دہرائیں، انشاءاللہ آپ کو بآسانی جو صورتیں آپ نے یاد کرنی ہیں آپ کو یاد ہو جائیں گی۔ تو شروع کرتے ہیں ہم آج کا قرآن پاک کا سبق۔ سورۃ الناس، وہ آپ اپنے سامنے کھول لیں۔ تو سب سے پہلے ہم جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ تو اس کے بعد ہم تعوذ پڑھیں گے۔ اعوذ، آپ بھی پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد ہم سورت کا نام لیں گے، سورۃ الناس، سورۃ الناس مکیہ۔ اب آپ پڑھیں، اب ذرا میرا غور سے سنیے، سورۃ الناس مکیہ۔ اس کے بعد تسمیہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جہاں سے سورت شروع ہو رہی ہے وہ لفظ ہے قل۔ دیکھیں قاف کے اوپر پیش ہے، اگر لام ساکن ہے تو قاف کو لام کے ساتھ ملائیں گے، اور یہ جو قاف ہے یہ پر ہے، یہ موٹے والا قاف ہے، اس کو اس کے مخرج سے ادا کریں گے، جیسے قل۔ اب بعض لوگ اس کو قال پڑھ دیتے ہیں،
یہ بالکل غلط ہے، بلکہ اس کو قل پڑھیں گے۔ قال اور ہے، قل اور ہے۔ اس کے بعد اعوذ، دیکھیں اعوذ میں پہلا حمزہ ہے، دوسرا عین ہے۔ حمزہ اور عین میں فرق کریں گے، جیسے اعوذ، اعوذ۔ اب بعض لوگ کر دیتے ہیں اعوذ، یہ بالکل غلط ہے۔ حمزہ کو زیادہ لمبا نہیں کرنا، جیسے اعوذ، قل اعوذ۔ آپ پڑھیں، اب ذرا میرا غور سے دوبارہ سنیے۔ قل اعوذ برب، برب، با کے نیچے زیر ہے، را کے اوپر زبر ہے، برب، اور را کو با کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ با مشدد ہے، جیسے برب۔ اب دیکھیں جو را کے بعد با ہے نا، جس کے اوپر جو مشدد ہے، جس کے اوپر شد ہے، اس با کو آگے نون ہے، اس نون کے ساتھ ملانا ہے، نہ الف پڑھنا ہے نہ لام پڑھنا ہے، بلکہ با کو نون کے ساتھ ملانا ہے، جیسے برب۔ جب با کو نون کے ساتھ ملائیں گے تو غنہ بھی کریں گے، جیسے برب الناس۔ اب دیکھیں یہ اصل میں سین زیر سی ہے، آخر میں آیت کے آخر میں دیکھیں سین زیر سی ہے، پر ہم اس کو برب الناس نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہم یہاں وقف کر رہے ہیں۔ برب الناس تب پڑھتے جب ہم ملا کے پڑھتے، تو لہٰذا یہاں پہ وقف کریں گے، جیسے برب الناس۔ اب آپ پڑھیں، اب ذرا میرا غور سے سنیے، برب الناس۔ اب اسی آیت کو ہم دوبارہ رپیٹ کرتے ہیں، قل اعوذ برب الناس۔ اب آپ پڑھیں، کسی لفظ کو ہلانا نہیں ہے، جیسے بعض لوگ کر دیتے ہیں قل، ایسے نہیں کرنا، قل اعوذ برب الناس۔ اس کے بعد آیت نمبر 2، اس میں دیکھیں مالکین، مالکین، دیکھیں بعض لوگ اس کو کر دیتے ہیں مالکی، یہ میں نے کافی لوگوں کی غلطی دیکھی ہے کہ وہ کرتے ہیں مالکی۔ مالکی نہیں کرنا، کیونکہ میم کے اوپر زبر ہے، نہ کہ کھڑا زبر۔ مالکی تب ہوتا جب کھڑا زبر ہوتا، یہاں پر زبر ہے تو میم کو لمبا نہیں کریں گے، جیسے مالکی، مالکین، مالکین ناس۔ کاف کو نون کے ساتھ ملائیں گے، الف اور لام جو درمیان میں کھڑا ہے اس کو نہیں پڑھیں گے، جیسے مالکین ناس۔ اب آپ پڑھیں، اب ذرا غور سے سنیے، مالکین ناس۔ اس کے بعد آگے والی آیت ہے، آیت نمبر 3، وہ ہے الہین، الہ۔ اب دیکھیں بعض لوگ اس کو پڑھ دیتے ہیں الہ الناس، یہ بالکل غلط ہے۔ دیکھیں نا آپ، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے تو لام کو لمبا کریں گے، جیسے الہ، الہ الناس، ہاں کو نون کے ساتھ ملائیں گے، الہ الناس۔ اب ہماری ایک لائن مکمل ہو گئی ہے، اب ہم اس لائن کو دوبارہ رپیٹ کریں گے، جیسے قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس۔ اب آپ پڑھیں، اس کے بعد آیت نمبر 4 ہے، وہ ہے، ذرا غور سے سنیے، من شر، من پہ اخفا کرنا ہے کیونکہ نون ساکن ہے، من شر، شین کو را کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ را مشدد ہے، شر۔ اب دیکھیں بعض لوگ اس کو پڑھ دیتے ہیں من شر، رل نہیں کرنا بلکہ لام کو ہلانا نہیں ہے، جیسے شر وس و، وا کو سین کے ساتھ ملانا، اس کے بعد ایک اور آگے وا کھڑی ہے، اس کو لمبا کرنا ہے کیونکہ واو کے آگے پھر الف ہے، جیسے وس و۔ اب آپ پڑھیں، من شر الوسواس۔ اس کے بعد آگے ہے سل خناس، یہ جو وا کے بعد سین کھڑی ہے اس کو آگے والی لام کے ساتھ ملائیں گے، جیسے سل خناس، خا کو موٹا ادا کریں گے،
آگے نون پہ غنہ کریں گے جیسے خناس، اب آپ پڑھیں خناس۔ اب ذرا میرا غور سے یہ آیت دوبارہ سنیے گا، من شر الوسواس الخناس۔ اب آپ پڑھیں اس آیت کو۔ اس کے بعد آگے والی آیت ہے آیت نمبر 5، وہ ہے الذی۔ اب دیکھیں نا، آپ ذرا غور سے دیکھیے گا تو یہ جو الذی ہم پڑھ رہے ہیں نا، جو ہم الف پڑھ رہے ہیں حمزہ لام زبر ال، اس کے اوپر نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم اس کو زبر دیں گے تو الذی اس کو پڑھیں گے۔ اس کو بعض لوگ زبر زیر ہوتی کوئی نہیں، لوگ پڑھ دیتے ہیں الذی یا الذی، یہ بالکل غلط ہے، بلکہ اس کو الذی پڑھیں گے۔ حمزہ کو لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ لام مشدد ہے، جیسے الذی یوسوسو فی کو تھوڑا لمبا کریں گے کیونکہ حروف مدہ ہے، الذی یوسوس فی۔ اب آپ پڑھیں الذی یوسوس فی صدور الناس، صدو صاد پہ سو، دال پہ شدو، صدور الناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ اب آپ پڑھیں الذی یوسوس فی صدور الناس۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 ہے، وہ ہے مینل۔ اب بعض لوگ کر دیتے ہیں مینل، یہ بالکل غلط ہے، بلکہ اس کو پڑھیں گے مینل جنتی، جیم کو نون کے ساتھ ملائیں گے، نون پہ غنہ کریں گے، جیسے مینل جنتی والناس، غنہ کریں گے، وجہ واو کو نون کے ساتھ ملائیں گے، من الجنتی والناس۔ اب آپ اس آیت کو پڑھیں من الجنتی والناس۔ اس آیت کو دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، من الجنتی والناس۔ تو الحمدللہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہو چکا ہے، جس کے اندر ہم نے سورۃ الناس سیکھی ہے۔ تو اگر آپ کو ہمارا یہ قرآن پاک سکھانے کا طریقہ اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں، اپنے عزیز ساتھیوں میں، اپنے رشتہ داروں میں شیئر کریں۔ شاید کہ اگر کوئی ایک بھی قرآن پاک ٹھیک کرنے والا بن گیا، وہ سامنے قرآن پاک رکھ کر اس کی غلطیاں ہوئی بیچارے کی، اگر وہ اپنی غلطیاں ٹھیک کرنے والا بن گیا تو جب تک وہ قرآن پاک پڑھتا رہے گا، میں اپنی ہر ویڈیو میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جب تک وہ قرآن پاک پڑھتا رہے گا ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی اسلامی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔